بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی دو بہت اہم پیش رفت جو جن معاملات میں ہوئی ہے، یا پاکستان جن دو معاملات سے پچھلے 24 گھنٹوں میں نبرد آزما تھا، اس کے حوالے سے چلتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، چینل اگر آپ کو پسند آ رہا ہے، کانٹینٹ پسند آ رہا ہے، تو آپ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور جتنا ہو سکے آپ کو جو بھی کانٹینٹ اس میں پسند آتا ہے، اگر وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کے اصل امیج کو اجاگر کرتا ہے، تو اس کو آپ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں سب سے پہلے کوئٹہ بلاسٹ کی جانب۔ ایک دن پہلے کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا، سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں ہوا، اور یہ جو تھی، اس کو نارملی ملٹری کی ٹرم میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ویکل بورن جو امپرووائزڈ الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اس کے ذریعے اس کو وہاں تک پہنچایا گیا۔ مگر اس کا شکار کون تھا؟ اس کا اصل ٹارگٹ کون تھا؟ اس کا اصل ٹارگٹ تھا چین کا وہ ڈیلیگیشن، چینی سفیر جو تھے پاکستان میں، وہ وہاں پر موجود تھے۔ گو کہ اس وقت کل ہمیں یہ خبر سب سے پہلے آ چکی تھی کہ چینی سفیر اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے کل پرسوں کے دن میں چیف منسٹر بلوچستان سے بھی ملاقاتیں کی۔ ان کو سی پیک کے انڈر دی آسپائسز آف سی پیک جتنے بھی وہاں پہ پروجیکٹس ہو رہے تھے، انہوں نے کچھ جگہوں کا معائنہ بھی کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ان کی نقل و حرکت عمل میں لائی گئی بلوچستان کے حوالے سے، تو انٹیلیجنس کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن تھی کہ چمن بارڈر کے تھرو یا اس کے آس پاس جتنے بھی اللیگل انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں، جو کہ افغانز کی جانب سے، کیونکہ اب فینسنگ ہو رہی ہے، تو ان کے لیے اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں رہا کہ وہ کہیں سے بھی پاکستان میں گھس سکتے ہیں۔ مگر فی الحال جب تک فینسنگ مکمل نہیں ہوتی اس سال کے آخر تک، تب تک کچھ ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر افغانز اس دوسری جانب، بارڈر کے دوسری جانب سے، اور میں صرف اگر افغان بھی نہ کہوں تو وہ بھارتی عناصر جو کہ اس پوری پٹی کے اوپر ملوث ہیں۔ اگر ہم اپنے ڈوزیئر کی بات کریں، اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے برملا کہا تھا کہ 700 کی ملیشیا سی پیک کو سیبوتاژ کرنے کے لیے پوری طرح سے وہاں پر اپنے جو مذموم مقاصد ہیں، مذموم عزائم ہیں، ان کو عمل میں لانے کی پوری کوشش کریے، اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں 35 داعش کے جنگجو، اور ان جنگجوؤں کی مدد کے لیے مکمل ثبوت پاکستان کے پاس ہیں کہ ان کو کون مدد کر رہا ہے، اور افغانستان کی زمین سے ان کو کون مدد کر رہا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ افغانستان سے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جاتا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ملٹری ذرائع نے اپنے تمام تر جتنی بھی ان کے پاس ثبوت ہیں، اس حوالے سے ایویڈنس ہے، ریئل ٹائم کریڈیبل انفارمیشن شیئرنگ کے ذریعے وہ افغان حکومت تک پہنچا بھی دیے ہیں، اور اس کے اندر ایران کو بھی ایک دو ٹوک بیان بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ایران کی جانب سے اگر کوئی انوالومنٹ پائی جاتی ہے، کیونکہ اب تک کے شواہد کے مطابق 1 سے 2 ممالک اس کے اندر واضح طور پر ملوث ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے سی پیک کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ یہاں پہلے یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ پی این ایس اکرم کے پاس چین کا ایک نیول بیس بنایا جا رہا ہے گوادر میں، اور اس کی سیٹلائٹ امیجز مختلف مغربی میڈیا اور بھارت کے ذریعے شیئر کی جاتی رہی، لیکن جب EU ڈس انفو لیب والا واقعہ آتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی سی کمی ان میں آئی، مگر اب وہ عناصر پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ وہ نیٹ ورک ANI کا اور شریواستو گروپ کا وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پڑوسی ممالک کی کتنی انوالومنٹ ہے، مگر ہمارے ملک کے اندر سے بھی اب شاید ٹالرنس لیول کم ہو گیا ہے، کیونکہ کل بے قصور 5 جانیں اس میں ضائع ہوئیں، 5 لوگ شہید ہوئے، 10 سے زیادہ شدید زخمی ہیں، اس وقت کوئٹہ میں زیر علاج ہیں، اور ان کو بہترین طبی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ مگر جس کی جان جائے گی اس کا نعم البدل بہترین سے بہترین طبی سہولتیں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کل اس کے اندر اسسٹنٹ کمشنر جو تھے وہ بھی ایک اس کے اندر زخمی ہوئے، اور میں شناخت جتنے بھی لوگوں کی ہے وہ اس میں نہیں ظاہر کرنا چاہوں گی۔ یہاں پر اب اگر تھوڑا سا اس کے محرکات کی جانب آئیں، صدر پاکستان کا ایک بیان اس کے اندر 2 دن پہلے انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک بیان دیا تھا، جب وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے ان سے ایک سوال کیا کہ میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنا دیتی ہوں جو بائیڈن کا، امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بیان پچھلے دنوں دیا۔ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ US reorganizing its counter-terrorism capabilities in the region to be able to hit the target from over the horizon۔ اور یہاں عائشہ کے مطابق، کیونکہ ان کا سوال کوٹ ان کوٹ ہے میرے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ he is obviously talking about drone strikes and air strikes. Pakistan at one time used to provide the US
basis to operate from. Has the US asked for something similar? یہ انہوں نے صدر عارف الوی سے ایک ایکسکلوسیو اپنا جو انٹرویو کیا اس میں انہوں نے پوچھا، اور صدر کا جواب ان کو یہ تھا کہ I'm not aware and I don't think Pakistan will be in a position to offer that. اس کے بعد ان کا دوسرا سوال بھی ملتا جلتا تھا. Has the US asked for any additional intelligence presence or a larger footprint post withdrawal? یہ بہت اہم سوال ہے، اس میں آپ کی توجہ چاہیے ہوگی مجھے. جواب صدر پاکستان دیتے ہیں I'm not aware of that. We should be careful that Pakistan doesn't become a base for US actions in Afghanistan. Pakistan wants to play a peaceful role. یعنی پاکستان مزید کسی جنگی سلوشن کی طرف نہیں جانا چاہتا، اور اگر امریکہ ڈرون سٹرائک سے ایئر سٹرائک کا ارادہ رکھتا بھی ہے تو جو جواب کچھ عرصہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مختلف غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے طالبان کو دیا کہ نہ اب پاکستان وہ پاکستان ہے جو طالبان کی ایکسکلوسیو اسلامی حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے، وہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ افغانستان ہی وہ افغانستان ہے جو 1996 میں ہوا کرتا تھا. اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کی حکومت کو پاکستان کی بہت لبرل سمجھی جانے وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے تسلیم کیا تھا. لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، پیراڈائم شفٹ آ چکا ہے. پاکستان، افغانستان اور ایران میں شاید ابھی بھی ایک جبلتی ضد انا باقی ہے، مگر اسی کا وہ نقصان اٹھا رہا ہے. وہ اپنی آنے والی نسلوں کا شاید نہیں سوچ رہا. پاکستان میں اس سوچ نے سر اٹھایا ہے کہ اب پاکستان مزید کسی کی جنگ میں نہیں گھسے گا، کیونکہ اس پورے معاملے میں پاکستان نے پڑھ کر دیکھ لیا کہ جب اس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے بھی علاقے سے ملیٹنسی کو روٹ آؤٹ کیا، کاؤنٹر انسرجنسی کے آپریشنز کیے جس کے اندر بلینز پاکستان کے لگے، مگر جب وہی کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں وعدہ کیا گیا پیسہ آنا تھا تو اس کی اقساط کو بھارتی دباؤ پہ، جو کہ کانگریس میں کافی بڑی تعداد میں ان کی لابی، ہیوی لابی موجود ہے، ان کے دباؤ پر پاکستان کی ٹرانشز روکی گئیں. اور کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک پابندی لگائی جس کے انڈر پاکستان کی دفاعی جو اسسٹنس تھی وہ روک دی گئی تھی. اب سوچیں یہاں سے کہ پاکستان کیا اتنا بے وقوف ہے کہ پاکستان اس سارے، ٹھیک ہے وہ نان نیٹو ایلائی کے طور پہ جانا جاتا ہے، اس کی ٹریٹیز ہیں کہ پاکستان اس میں تمام تر سہولیات مہیا کیا کرے گا، مگر سلالہ بارڈر کا جو سلالہ چیک پوسٹ کا اٹیک جس میں 24 پاکستان فوج کے شہید ہوئے تھے جوان، وہ خون آج تک کوئی بھول نہیں سکتا اور نہ یہ قوم بھولنے دے گی کسی کو. اور اس کے بعد سے پھر نیٹو کو، آئیساف کو اور امریکن گورنمنٹ کو ایک واضح پیغام دیا گیا شہباز ایئر بیس بھی بند کر کے کہ پاکستان اپنی سوورنٹی، ٹھیک ہے وہ ایک اتنا پاورفل ملک نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے، مگر اب پاکستان کے بیچوں بیچ سے سی پیک گزر رہا ہے. اور یہی وجوہات ہیں کہ جب سے پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ جوابات دیے ہیں بڑی طاقتوں کو، پاکستان میں اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن کی ایک اور جو لہر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئٹہ کا بلاسٹ آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں ٹی ایل پی کا فتنہ آپ کے سامنے ہے، اور پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا اتنا ایشو، لیکن اس سارے معاملے کو ایک فتنہ بنا دیا گیا. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچانک آگ بھڑکائی گئی ہے پاکستان میں. اور وجہ کیا ہے کہ ادھر افغانستان سے ٹروپ وڈرول ہونے جا رہا ہے، ایک طرف پاکستان آپ کے مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے. آج بھی دوحہ سے طالبان کا ایک وقت اسلام آباد پہنچا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ترکی کی استنبول کانفرنس مجھے خود بھی جانا تھا کور کرنے، مگر وہ ڈیلے ہو گئی ہے، اب عید کے بعد ہم جائیں گے کور کرنے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک جانب پیوٹ سٹیٹ کہا جاتا ہے، دوسری جانب اس کو آپ ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. اگر روس بھی یہ کر رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان آج سے 20 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے، اور اس کے ڈیسیجنز، اس کے تمام تر فیصلے بند کمرے میں اب نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ عوام کا ایک ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کے سر کے اوپر جو کہ اب آپ کو اس طرح سے شاید جینے نہیں دیتی ہے. تو امریکی گورنمنٹ کی بھی اگر یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے ساتھ زور زبردستی کی جائے گی، اس کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے گی، جیسے کونڈلیزا رائس کے سٹیٹمنٹس ہوا کرتے تھے اور رچرڈ ہالبروک کے سٹیٹمنٹس ہوا کرتے تھے، بڑے لیتھل ہوتے تھے. ہلری کلنٹن تھی، اوباما تھے. تو وقت بدل چکا ہے، اور یہ جو کوئٹہ کا بلاسٹ ہے اس کو آسان نہ لیا جائے. جس طریقے سے یہ سوسائڈ اٹیک نہیں تھا، یہیں سے آپ اس کی تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ذرا اگر الائن کریں تو آپ کو میری بات کی شاید سمجھ آ جائے گی. پاکستان میں ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. شیخ رشید نے کہا ہے کہ بھارت کو اس کے اندر ہم بے نقاب کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ٹینجیبل ثبوت ہیں، اور افغانستان کو اور ایران کی حکومتوں کو یہ جواب پہنچا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں سی پیک پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے نئے سرے سے.
اب صرف گوادر اور کوئٹہ ہی نہیں بلکہ پورے بلوچستان میں میرے سننے میں آیا کہ دوبارہ سے ایک IBOs کی یعنی انٹیلیجنس بیس آپریشن کی ویو ایک دوبارہ سے وہ کریٹ کی جا رہی ہے. تمام تر شواہد اکٹھے کیے جائیں گے کیونکہ چینی سفیر اور چینی ڈیلیگیشن کے کسی ایک ممبر کو بھی کچھ ہو جاتا، جو تھوڑا سا قدرتی بات ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہوٹل آنے سے، جب یہ گاڑی پارک ہوئی ہے اندر گئی اور بلاسٹ ہوا ہے اس سے کچھ دیر بعد ہی انہوں نے وہ پہنچے ہیں. اور اگر یہ وقت کی تاخیر نہ ہوتی جو کہ یقیناً انٹیلیجنس ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو پتہ چل گیا تھا اس حوالے سے. سیکیورٹی لیبس ہوٹل کے بہاف پر یقیناً ہے کہ ایک ایکسپلوسو لیڈن گاڑی کس طریقے سے ہوٹل کی پارکنگ تک پہنچ جاتی ہے. یہاں ہم صحافیوں سے بھی 4 مرتبہ چیکنگ کی جاتی ہے، سرچ آپریشن سارے کیے جاتے ہیں ان کے دروازوں پہ. تو کوئٹہ جیسی سینسٹیو جگہ پر ایسا کیوں ہوا؟ لیاقت شاہوانی جو ہے ترجمان کوئٹہ بلوچستان حکومت کے، انہوں نے جام کمال صاحب جو ہیں چیف منسٹر، ان کے ساتھ مل کر بھرپور مذمت کی ہے اور واقعے کی انکوائری کی جا رہی ہے. ہوپ فلی افسار عالم صاحب کی گولی نکل جائے خیر خیریت سے، یا ان کا معاملہ طے پا جائے، کیونکہ وہ تو سپر مین ہے، بچ گئے ہیں، مگر یہاں پر 5 جانوں کا ضیاع ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت پہلی ترجیح میں اس واقعے کی تحقیقات جو ہیں اس کو لوگوں کے سامنے پبلک کرے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں ہمارے پڑوسی ممالک کا کتنا ہاتھ ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے.